اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرسٹ آف آل پاکستان سے ایک مفرور اشتہاری ملزم نواز شریف صاحب، جو یہاں سے پلیٹلیٹس گرنے کا بہانہ اور جیلی میڈیکل رپورٹس بنوا کر یہاں سے فرار ہوئے تھے، اور جب رپورٹ پیش کی گئی تو اس میں ظاہر تھا کہ میاں صاحب شاید اگلے 4 سے 5 گھنٹوں میں اس دنیا میں ہی نہ رہیں، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ترس آیا۔ انہوں نے اپنی کابینہ سے ڈسکس کیا اور پوچھا کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو جانے دیا جائے، ایویں ہی کھاتے پہ جائے گا۔ بہرصورت انہوں نے ان کی جان بچانے کے لیے ان کو جانے کی اجازت دی اور کہا کہ جانے دیں۔ جیسے ہی میاں صاحب فلیٹ پر بیٹھے، میاں صاحب کے تیور بدل گئے، میاں صاحب کے پلیٹلیٹس اپ ہو گئے، میاں صاحب کی تمام بیماریاں شفا میں بدل گئیں۔ یعنی وہ پلیٹلیٹس صرف یہاں سے، یہاں کی جیلوں سے، یہاں کی عدالتوں کا سامنا کرنے سے بھاگنے کا ایک راستہ تھا، بہانہ تھا۔ اب اس میں سہولت کار کون بنا، اٹس اے ڈفرینٹ ٹاپک۔ اس میں میڈیکل رپورٹس جیلی بنوانے میں جنرل فیض حمید صاحب کا بھی کردار تھا، جو سامنے آیا بھی صحیح، اور بھی کافی سارے نام ہیں۔ بہرصورت اٹس اے ڈفرینٹ ٹاپک۔ اس میں بہت ساروں نے معاونت کی اور خان صاحب سے یہ چیزیں چھپا کر رکھی، وہ چلے گئے۔ اب ان کو واپس لانے کے لیے کوئی تگڑا سا بیانیہ چاہیے، اور اس وقت پی ڈی ایم کے پاس حکومت تو ہے مگر عزت کوئی نہیں ہے، حکومت تو ہے مگر پاپولیرٹی کوئی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے پاس حکومت تو ہے لیکن عوام کو دینے کے لیے دلاسا ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی پرفارمنس، اتنی بیڈ گورننس، اتنی بری پرفارمنس سے عوام کو متاثر کیا ہے کہ اب ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی جھوٹا وعدہ بھی نہیں ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح اپنے گراف کو ہائی کیا جائے، کس طرح سے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا راستہ ہموار کیا جائے، کس طرح سے کوئی بیانیہ ایسا کریٹ کیا جائے جس میں عوام کی ہمدردی حاصل کی جائے۔ بہرصورت لگتا نہیں ایسا کہ اس بار ان کو کوئی ایسا بیانیہ ملے گا۔ ابھی کیپٹن صفدر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ جو سفید سونا خرید رہے ہیں میں آپ کو عدالت میں گھسیٹوں گا۔ جنرل فیض کو بھی نشانے پر لیا، جنرل باجوہ کو لیا، ثاقب نثار صاحب کو لیا۔ یعنی یہ لوگوں کو ایک بیانیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میاں صاحب تو بڑے مظلوم تھے، میاں صاحب نے کرپشن کی نہیں تھی، میاں صاحب نے چوری کی نہیں تھی، میاں صاحب تو مدیانتی کی نہیں تھی، میاں صاحب تو بالکل دودھ کے دھلے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے، جو اداروں کے سربراہان تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، ڈی جی آرمی چیف تھے، یا پھر جو چیف جسٹس صاحب تھے، یعنی ان لوگوں نے مل کر نواز شریف صاحب کو رخصت کیا۔ بصورت ایک بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے۔ لگتا نہیں کہ اس بیانیے کے تحت، اب دیکھیں حکومت کے پاس ریلیف دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور آئی ایم ایف نے ان کی بالکل نہ گردن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ خبردار، آپ کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ اور ویسے بھی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہوتے ہیں بیگر کانٹ بی چوزر، تو انہوں نے اپنا امیج اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھینک بھی لینی ہوتی ہے تو ہمیں آئی ایم ایف سے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ تو جب غلامی کی اس نیج تک چلے جائیں تو پھر ایسے ہی رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ بہرصورت ریلیف یہ دے نہیں سکتے تو پھر یہ ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے تحت میاں صاحب کو واپس لایا جائے۔ اس کے بعد قاسم علی شاہ صاحب نے کل ایک میٹنگ میں یہ اظہار کیا کہ میرے بیٹے کو اسکول میں فیلوز نے تنگ کیا کہ آپ کے باپ نے کیا کر دیا، میں نے ایسا کیا کیا ہے۔ اب یہ سوال شاہ صاحب بالکل تکلیف ہوتی ہے، کسی کی بھی فیملی تک نہیں جانا چاہیے، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، یہ ریڈ لائن ہوتی ہے، فیملی کو، بچوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شاہ صاحب پھر بھی پاکستان میں اس وقت جس لیڈر کا گراف ہائی ہے، جس کو لوگ سنتے ہیں، جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو لوگ اپنے ملک کا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، ان کا نام عمران خان ہے۔ اگر کوئی لیڈر اس وقت پاکستان میں مقبول ترین ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ اگر سیاست کا اس وقت کوئی سلطان ہے، اگر سیاست میں جس بندے کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے تو وہ عمران خان ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے بہت سے اراکین ہیں، 20+ ہیں، جو صرف اس شرط پر مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر، اس موجودہ حکومت کو چھوڑ کر، اپنے استعفے ہاتھ میں لے کر عمران خان کے پاس آنا چاہتے ہیں، جن کو صرف یہ تسلی چاہیے اگلے الیکشن میں ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جائے۔ کل فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پاس بہت سے سرپرائز ہیں لیکن وقت آنے پر دیں گے۔ وہ سرپرائز بہت بڑے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری پارٹی میں کتنے بندوں کی گنجائش ہے
کتنے بندوں کو ہم لے سکتے ہیں، اور لگتا بھی یہی ہے کہ وہ اس پہ جتنی ان کی ضرورت ہوگی وہ اتنا ہی لیں گے، زیادہ وہ کچرا اکٹھا نہیں کریں گے۔ برسود قاسم علی شاہ صاحب کو اس چیز سے اب بھی اگر ان کو کوئی مس یوز کر رہا ہے تو اس سے معذرت کر لیں، اب بھی وہ اس بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں، اور ان کو جو اللہ پاک نے عزت دی تھی شاید وہ بحالی دوبارہ ہو جائے، لیکن شاہ صاحب کو اس کے لیے سنسیئرٹی کے ساتھ اس بیانیے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، تبھی جا کر کوئی ایسا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک پیشین گوئی کی ہے کہ اپریل تک میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، یعنی نئی اسٹیبلشمنٹ، نئے آرمی چیف سپہ سالار سے میرا کوئی ریلیشن نہیں ہے، لیکن میں ایسا کچھ کروں گا کہ ان کو اپریل تک الیکشن کروانے پڑ جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ دعویٰ کس حد تک سچ ثابت ہوتا ہے، کس حد تک خان صاحب اپنے اس مشن میں کامیاب ہو پاتے ہیں، کس حد تک امپورٹڈ حکومت اور ان کے اتحادیوں کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔